السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 591۔ اس پیج میں سورۃ الطارق مکمل آیات 001 سے لے کے 017 تک، اور اسی پیج میں سورۃ الاعلی آیات 001 سے لے کر 010 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسماء والطارق، واو قسمیہ، آسمان کی قسم، اور طارق کی قسم۔ اب طارق کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونے والا تارا، لیکن یہ کہ پوچھا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما الطارق، مطلب ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کیا جانتے ہیں طارق کیا ہے؟ تو اب جواب، النجم ثاقب، نجم کے معنی تارا، ثاقب چمکدار، تو طارق کے معنی ہوئے چمکدار ستارہ۔ تو قسم کھائی گئی آسمان کی اور طارق کی، اور پھر طارق کے معنی بتائے گئے، اور پھر بات کہی جا رہی ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر نگہبان ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ فرشتہ نگہبان۔ اب اس کی تفصیل آپ سورہ رعد میں جائیے، آیت نمبر ہے 11۔ لہو معقبات، یعنی اس کے نگہبانی کرنے والے ہیں، اور کیسے ہیں؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو وہ ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں اس کی تفسیر دوسری آیتوں میں ہوتی ہے، اور سورہ قاف میں بھی ہے، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں لکھتے ہیں، اور سورہ رعد میں ہے آگے پیچھے، تو یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ہم دیکھتے نہیں، جو محققین نے لکھا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، کس چیز سے، مطلب ہے کہ تکبر نہ کرے، اپنی حقیقت کو جانے۔ اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، خلق من ماء دافق، اچھلنے والا پانی، اس سے پیدائش کی گئی ہے۔ چونکہ مادہ منویہ جو ہے اسے جانا ہے اپنے جگہ رحم کے اندر، اس لیے اسے اچھلنے والا بنایا تاکہ وہاں تک پہنچ سکے۔ مگر یہ پانی کون سا؟ تو اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے صلب کہتے ہیں باغ کی پیٹھ کو، اور ترائب کہتے ہیں عورت کے سینے کو۔ تو ماء دافق، اچھلنے والا پانی پیٹھ سے نکلتا ہے اور سینے سے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں کے پانی ملتے ہیں اور رحم تک جاتے ہیں۔ اب اس کا نام سائنس نے کیا دیا ہے، اور الگ علیحدہ نام رکھے گئے، مگر قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، جی حقیقت کو قرآن شریف نے کھول دیا ہے۔ اب سائنسدان کتنی محنت کرے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً بلا شبہ
جب اس نے دو پانی ملا کر ایک پانی اچھلتا ہوا اس سے پیدائش کی تو اس کے لوٹانے پر وہ خوب قادر ہے. یہ جواب ہے اس کا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ ہوگی پوشیدہ باتوں کی. جانچ مطلب جو بھی کام کیے ہیں وہاں پر ظاہر کر کے جانچ ان کی جائے گی. مطلب جانچ وہ نہیں دنیا والی نہیں، امتحان والی نہیں، یہ جب لوٹایا جائے گا اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو جب جانچ کی جائے گی سزا دینے کے لیے، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. قوہ اور ناصر، ناصر اس میں فاعل ہے. اب اس کے لیے وہاں کوئی زور بھی نہیں ہوگا، قوت نام ہے، اور مددگار بھی نہیں ہوگا. مددگار مدد کرنے والا. اب پھر دوبارہ قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی. تو گویا کہ قسم کھا کر یہ بات بتلائی گئی انسان کے تعلق سے. نگہبان ہے اس پر، اور یہ کہ اس کی پیدائش کس سے ہوئی ہے. اب پھر قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی. والسماء ذات الرجع. اب رج کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، جیسے کہ انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا مرنے کے بعد، کوئی بھی چیز لوٹنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قسم آسمان کی بارش والے، ذات یعنی والی بارش والے آسمان کی. اب اس کے معنی بارش کیوں؟ بارش بھی لوٹ کر آتی ہے. جو ندی یا سمندر کنارے رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھاپ بن کر پانی اوپر جاتا ہے اور وہی پھر بارش کی صورت میں لوٹتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام رج کو بارش کا ترجمہ کیا گیا ہے. والارض ذات الصدع، والارض ذات الصدع. اب زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے جو پھٹنے والی ہے. تو آسمان بارش والا اور زمین پانی جب گرتا ہے، بارش برستی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، پانی اندر جاتا ہے اور صلاحیت ہو جاتی ہے اس میں کہ اگے نباتات اور بیج. والارض ذات الصدع انه لقول فصل. اب قسم کھا کر آسمان کی اور زمین کی، یہ جواب قسم ہے کہ یہ جو بات ہے قرآن کی دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. وما هو بالہزل، یہ بے فائدہ بات نہیں ہے، ہنسی والی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ ہنسا کرتے تھے اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو چال چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. یہ لوگ داؤ چل رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی چال چل رہا ہوں. تو اے رسول فمہل اور آگے امہل، دونوں امر کے صیغے ہیں. فمہل یعنی انہیں ڈھیل دے دو، چھوڑ دو، اور امہل تو دیکھیے فمہل الکافرین امہلہم رویدا. مطلب کیا؟ فمہل الکافرین وامہل الکافرین، مگر اب دوبارہ کافرین کے جگہ ہم آیا ہے، ضمیر آئی ہے. تو اے رسول انہیں چھوڑ دیجئے، تھوڑی مہلت دے دیجئے. اب چھوڑ دیجئے ایک تو عارض ہے، لیکن یہاں تمہل ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے، یہ فرق ہے. انہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ وقت آئے گا ان کے دبوچنے کا. کتنی مدت ہوگی؟ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں چھوڑ دیجئے یعنی ڈھیلا رکھیے. تو رویدہ یعنی تھوڑی دیر، فمہل ڈھیل کیجئے، چھوڑ دیجئے، امہل ڈھیل پن رکھیے ان کے ساتھ، چھوڑ دیجئے. اب سورۃ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی.
بیان کیجیے آپ کا رب جو بلند ہے اس کے نام کی پاکی. پاکی یعنی ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوا. فسوا، فا تو حرف ہے نا، سوا یسوی سالم بنانا، اس نے تخلیق تو کی لیکن سالم. والذی قدر فہدا، اندازے کے ساتھ. دیکھیے کس طریقے سے اندازہ، آنکھ، کان اور راہ بھی دکھائی. جیسے جیسے بڑھتا گیا تو اس کی جو راہ ہے، اب ہر راہ، پہچان، چیزوں کے نام، اور پھر وہ بھی ہدایت. جب سمجھدار ہوا تو حق اور باطل، یہ سب اللہ نے رہبری کی. والذی اخرج المرعى، وہی تو ہے ذات جس نے چارہ نکالا، گھاس بھائی چوپایوں کے لیے. فجعلہ غثاء احوا، غثا چارہ جب کوڑا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو سیاہی مائل ہوتا ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى. ہم آپ کو پڑھائیں گے، پڑھوائیں گے، آپ بھولو گے نہیں. مطلب عجلت نہ کریں، جلدی نہ کریں. جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ کر سنائیں پھر آپ پڑھیں. ہاں استثناء ہو گیا، جو اللہ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بھلانا چاہے تو بھلا دیں گے. اب جب بھلا دیں گے تو نہ آپ کو اس کا پتہ چلے گا نہ کسی کو. اب یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. یقیناً وہ جہر اور مخفی، ظاہری اور مخفی وہ جانتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ آپ آہستہ سے پڑھیں تو بھی جانتا ہے، زور سے پڑھیں تو بھی جانتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل تنہائی میں کریں، پوشیدہ کریں، ظاہری کریں، سب کو جانتا ہے. لہذا آپ مطلب ان پریشانیوں سے جو ہے، آپ جو پریشانیاں اور جو مشکلات آپ کے سامنے تھے تو دلاسا دلایا جا رہا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. کیا مطلب؟ ہم آپ کو یعنی آپ کی سہولت کے لیے توفیق، جسے ہم کہتے ہیں نا، توفیق عطا کریں گے. آپ کے لیے معاملے آسان کر دیں گے. چنانچہ کر دیے اتنے شدائد اور تکلیف کے بعد بھی، اور دن غالب ہوا. لہذا آپ کا کام فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک کہ نفع دے. اب اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں. یہ شوکانی کا ترجمہ جو سعدی اور حسن البیان سے ملتا ہے، وہی ترجمہ کہ آپ کرتے رہیے نصیحت. اگر فائدہ دیتی ہے تو مطلب کیا بتایا کہ فائدہ تو جب تک ہوتا ہے. اب فائدہ کب نہیں ہوتا ہے؟ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کلمات بددعا کہے. جب فائدہ دینا ختم ہوگا تو وہ تکلیف ہم کریں گے. تو آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک کہ فائدہ دے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس میں خشیت الہی ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. اب بقیہ حصہ اگلے پیج میں ہے، تو کل تک کے لیے انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.